بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ ترجمہ اور تفسیر کے سبق میں ہم آج تک 30ویں پارے کی 5 صورتیں مکمل کر چکے، اور آج ہم اس 30ویں پارے کی چھٹی صورت سورہ تطفیف، جس کو سورہ مطففین بھی کہا جاتا ہے، آج ہم اس صورت کو شروع کریں گے۔ یہ جو صورت ہے یہ کل 36 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس صورت کے مکی یا مدنی ہونے کے بارے میں مفسرین کے 2 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ صورت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ البتہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس صورت کے اندر جس گناہ کی نشاندہی کی گئی ہے وہ گناہ وہاں کے لوگوں میں پایا جاتا تھا، تو آپ نے یہ صورت ان کو پڑھ کے سنائی، تو لوگوں کو یہ لگا کہ شاید یہ صورت ابھی نازل ہوئی ہے، ورنہ حقیقت میں یہ صورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہو چکی تھی۔ یہ صورت، اس کا جو خلاصہ ہے وہ چند باتیں ہیں اور چند موضوعات پر اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلا موضوع جو اس صورت کی ابتدائی آیات کے اندر موجود ہے وہ معاشرے کے اندر ایک گناہ یعنی ناپ تول میں کمی کرنا، دوسروں کے حقوق کو تلف کرنا، دوسرے کے حقوق کو ضائع کرنا، اور اپنے حقوق کا دوسروں سے مطالبہ کرنا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں تطفیف کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت کا پہلا موضوع جو ہے وہ اس گناہ کے اندر مبتلا لوگوں کی مذمت ہے، یہ اس صورت کا پہلا موضوع ہے۔ اس کے بعد جو آیات ہے ان آیات کے اندر منکرین قیامت، یعنی وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتے، ان کی مذمت کی گئی ہے، اور قیامت کے دن جو ان کا انجام ہوگا اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا موضوع اس صورت کا اگلی آیات کے اندر ہے، اور ان آیات کے اندر جو دنیا میں نیک کام کرنے والے صالحین ہے اور نیکوکار ہے ان کے انجام کا، اور قیامت کے دن جو ان کو انعامات دیے جائیں گے ان کا ذکر ہے۔ اور اس صورت کے آخری آیات کے اندر ایک دفعہ پھر ان لوگوں کے انجام کا اور ان لوگوں کے وعید کا، ان لوگوں کے عذاب کا ذکر کیا جائے گا جو دنیا میں نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے اور نیک لوگوں کی تحقیر کرتے تھے اور نیک لوگوں کے پیچھے جو ہے نا وہ باتیں کرتے تھے۔ تو اس صورت کے آخری آیات کے اندر پھر جو ہے نا ان کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور قیامت کے دن ان کی جو حالت ہوگی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ 4 باتیں اس صورت کا موضوع ہے۔ آج کے سبق میں ہم اس صورت کے جو ابتدائی 6 آیتیں ہیں اس کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر مختصر تفسیر کریں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین، بہت بڑی خرابی ہے، ہلاکت ہے، للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا علی الناس، جب لوگوں سے ناپ لیتے ہیں، جب لوگوں سے کوئی چیز ناپ کر لیتے ہیں تو یستوفون، پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم، یا تول کر دیتے ہیں، یخسرون، تو کمی کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر کسی سے کوئی چیز لینی ہو، اناج لینا ہو، راشن لینا ہو تو پورا پورا وصول کرتے ہیں، اور جب ان کو دینے کی باری آتی ہے تو پھر ناپ تول میں کمی کر دیتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان لوگوں کو اس بات کا گمان بھی نہیں ہے، الا یظن اولئک، کیا یہ لوگ اس بات کا گمان نہیں رکھتے، اس بات کا یقین نہیں رکھتے، انہم مبعوثون، کہ انہیں اٹھایا جائے گا، انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، لیوم عظیم، ایک بہت بڑے دن میں، اور بہت بڑے دن سے مراد یہاں پر قیامت کا دن ہے۔ اب وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم، اس دن، یقوم الناس لرب العالمین، سارے کے سارے لوگ اس پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے جو سارے کے سارے عالمین کے پروردگار ہیں۔
یعنی ان لوگوں کو اس بات کا خوف نہیں ہے، اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ جو ہم دنیا میں کمی بیشی کرتے ہیں ایک دن اس کا حساب بھی دینا ہوگا، اور ایک دن ہمیں زندہ کر کے اس رب کے سامنے پیش کیا جائے گا جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب ان آیات کے اندر تطفیف کا ذکر کیا گیا ہے۔ ویسے تطفیف یہ اصل میں تو ناپ تول کے اندر کمی کرنے کو کہا جاتا ہے، کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اناج کا کاروبار کرتا ہے، راشن کا کاروبار کرتا ہے، اور جب وہ لوگوں سے کوئی چیز لیتا ہے اپنی دکان کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، تب تو پورا وصول کرتا ہے، لیکن جب یہ دوسروں کو بیچتا ہے، فروخت کرتا ہے، تو اس وقت پر یہ اس میں کمی کر دیتا ہے اور پورا ان کو نہیں دیتا۔ تو اصل میں تو اس سے لفظ کا یہی معنی ہے، لیکن پھر بعد میں علماء نے اور مفسرین نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لفظ ہے اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اور اس میں صرف جو ہے نا ناپ تول میں کمی شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں اور بھی بہت سارے گناہ شامل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ اپنے عیوب کو تو چھپاتا ہے، لیکن دوسرے کے عیوب کو، دوسرے کے خامیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ اپنے لیے تو انصاف طلب کرتا ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ ہمیشہ ناانصافی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ اپنی خرابیاں جب بیان ہوں اور اپنے عیوب جب بیان ہوں تو اس پر تو اس کو بڑا غصہ آتا ہے، لیکن خود دوسروں کے عیوب بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں، لوگ میری عزت کریں، لوگ مجھے ایک مقام دے، لیکن خود وہ کسی کی عزت نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک شخص ہے، اس کے نگرانی میں ملازم ہے، نوکر ہے، چاکر ہے، یہ ان سے کام تو پورا لیتا ہے، ان سے مزدوری تو پوری لیتا ہے، لیکن جو ان کی تنخواہ ہے، جو ان کی اجرت ہے، وہ ان کو پورا نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے تو وہ چیز دوسروں کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک شخص جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے عزت بھی مانگتا ہے، عافیت بھی مانگتا ہے، رزق بھی مانگتا ہے، صحت بھی مانگتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اور جو اللہ کی طرف سے احکامات ہیں وہ پورے نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ دوسروں سے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، لیکن اگر کوئی اس سے اللہ کے نام پر مانگے تو وہ نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک شخص ہے، وہ دوسروں کو تو نصیحت کرتا ہے، لیکن خود اس نصیحت کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ تو علماء نے یہ ساری صورتیں جو ہے نا وہ تطفیف کے اندر لکھی ہے، جس کو آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کے اپنے اوپر جو حقوق واجب ہے وہ تو ادا نہیں کرتا، لیکن دوسروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے، اور دوسروں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ میرے حقوق ادا کریں۔ اب یہ کتنا بڑا گناہ ہے، تو روایات کے اندر، احادیث کے اندر اس کی بڑی مذمت آئی ہے، اور اس پر جو وبال ہے اور جو عذاب ہے اس کا بھی روایات کے اندر ذکر ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا جو ہے وہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، مطلب اگر کسی قوم کے اندر یہ 5 گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو 5 طریقوں سے سزا دیتا ہے۔ نمبر 1، جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو اس پر مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو قوم اللہ کے حکم کو چھوڑ کر دوسرے قوانین پر فیصلے کرتی ہیں تو ان کے اندر غربت اور افلاس پھیل جاتا ہے۔ جس قوم کے اندر بے حیائی اور بدکاری پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر وبائی امراض کو مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 4، جو لوگ ناپ تول میں کمی کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ اور نمبر 5، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ یہ جو ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ ہیں یا ان جیسی دوسری خرابیوں میں مبتلا ہونے والے لوگ ہیں، کیا ان کو اس بات کا گمان بھی نہیں ہے کہ انہم مبعوثون، کہ انہیں قیامت والے دن زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ تو وہ شخص کرتا ہے کہ جس کو حساب کتاب کا ڈر نہ ہو، جس کو اللہ کے سامنے پیشی کا خوف نہ ہو، اور جس کو یہ گمان بھی نہ ہو کہ جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں ایک دن ایسا آئے گا جہاں ان سب کا حساب کتاب بھی دینا پڑے گا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہاں ان لوگوں پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ لوگ تو یہ گناہ ایسے بے خوفی سے کر رہے ہیں جیسے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا یقین تو دور کے بعد ہے، گمان بھی نہیں ہے۔
تو کیا ان کو اس بات کا گمان نہیں ہے کہ انہیں زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ کب؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن میں۔ تو بتایا تھا جیسے کہ بڑے دن سے مراد یہاں پر قیامت کا دن ہے۔ کون سا دن ہے وہ؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے کے سارے لوگ رب العالمین یعنی دونوں جہانوں کے پالنے والے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رب کا ذکر کیا گیا ہے کہ سارے لوگ اللہ کے سامنے، رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ رب اللہ کی ایسی صفت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں پائے جانے والی مخلوقات کو پالنے والے ہیں، ان کے رب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت ربوبیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں موجود مخلوقات کو بغیر کسی امتیاز کے، بغیر کسی قومی تقسیم کے، بغیر کسی زبانی تقسیم کے، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ روزی دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس رب پر ایمان لانے والوں کو بھی تمام کے تمام انسانوں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور جس طرح ہم اپنے لیے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو اسی طرح ہمارے اوپر جو دوسرے کے حقوق لازم ہیں ہمیں بھی وہ حقوق ادا کرنے چاہیے۔ اس کے بعد اگلی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم اگلی چند آیتوں کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں، یہ مخاطب کے اوپر رد کرنے کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے کہ ان کو یہ گناہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک بدکاروں کا، گناہ گاروں کا جو اعمال نامہ ہے، لفی سجین، وہ سجین میں ہے۔ وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ وما ادراک ما سجین، آپ کو کیا معلوم کہ سجین کسے کہتے ہیں، سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک مہر لگی ہوئی کتاب ہے، وہ ایک مہر لگا ہوا رجسٹر ہے۔ یہ ان کفار کے اعمال نامے کی طرف اشارہ ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن یعنی قیامت والے دن ہلاکت ہوگی، خرابی ہوگی، للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بیوم الدین، بدلے والے دن کو، یعنی جو لوگ جھٹلاتے ہیں قیامت کو، کیونکہ قیامت کا دن ہی بدلے والا دن ہے۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اور اس بدلے کے دن کو نہیں جھٹلاتا الا کل معتد اثیم، مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا گناہگار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کو جھٹلانا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ قیامت کو تو وہی آدمی جھٹلا سکتا ہے جو نافرمانی میں حد سے بڑھنے والا ہو اور گناہگار ہو۔ آگے اس کے مزید صفات ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یعنی جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قالا، تو وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی بے بنیاد کہانیاں ہیں۔ جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، سابقہ امتوں کے عذاب کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو سامنے سے کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پچھلی امتوں کی بے بنیاد کہانیاں ہیں۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے۔ ران علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے، ما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو یہ کرتے ہیں، تو ان اعمال کی نحوست کی وجہ سے ان کی دلوں پہ زنگ چڑھ گیا ہے۔ جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ اس صورت کا ایک موضوع جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ قیامت کے منکر ہے، گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو ان کی تردید کی جائے گی اور ان کا بھی اس صورت کے اندر تذکرہ کیا جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو فجار ہے، گناہگار ہے، بدکار ہے، ان کے اعمال نامے کا مقام بتا دی ہے کہ ان کا جو اعمال نامہ ہے وہ سجین کے اندر ہوگا۔
اور پھر آگے خود ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ سجین کیا ہے؟ پھر خود ہی اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی، مطلب وہ ایک ایسی کتاب ہے مرقوم جو مہر لگی ہوئی ہے۔ سجین کا معنی کیا ہے اور سجین جو ہے یہ کہاں پر ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے تھوڑی سی گفتگو فرمائی ہے۔ سجین کا لفظ ویسے عربی زبان کے اندر جیل اور قید خانے کو کہا جاتا ہے، ابھی بھی عربی زبان کے اندر سجین کا لفظ یہ جیل خانے کو اور قید کو کہا جاتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے ایک مشہور حدیث بھی سنی ہوگی کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، تو وہاں بھی سجن کا لفظ آتا ہے۔ تو ویسے اس کا معنی تو جیل کے ہیں، لیکن یہاں پر سجین سے کیا مراد ہے، تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جتنے بھی جنات اور انسانوں میں سے جتنے بھی کافر ہیں ان کے اعمال ناموں کی جو فائل ہے اور جو رجسٹر ہے وہ سارے کے سارا رجسٹر مقام سجین کے اندر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو کافر ہیں، جو فاسق فاجر ہیں، ان کی جو روحیں ہیں وہ ساری روحیں بھی جو ہے وہ مقام سجین کے اندر ہے۔ لیکن سجین ہے کیا، تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ساتویں زمین کے نیچے ایک مقام ہے اور اس مقام کو سجین کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سجین وہ ساتویں زمین کے نچلے طبقے میں ہیں، اور علیین جو ہے وہ ساتویں آسمان میں عرش کے نیچے ہیں۔ اسی طریقے سے روایات سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جتنے بھی کفار، فساق، فجار ہیں ان کے روحیں جو ہے وہ سجین کے اندر ہوتی ہیں، اور جو اہل ایمان ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے روحیں جو ہے وہ مقام علیین کے اندر ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ کتاب مرقوم، یہ جو ان کے اعمال نامے ہیں وہ مہر لگا کر مقام سجین کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، دنیا کا قانون ہے کہ جب کسی چیز کے اوپر مہر لگائی جاتی ہیں تو پھر وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح ان کفار کے جو اعمال نامے ہیں، جو رجسٹر ہے، جو ان کے اعمال کی فائل ہے، ان کو اللہ کی طرف سے مہر لگا کر مقام سجین میں محفوظ کیا گیا ہے، اور قیامت کے دن پھر اسی اعمال نامے کے حساب سے ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہ مقام سجین کی تفسیر بتائی گئی ہے، اور مزید جو آیتیں ہم نے پڑھی ہے ان کی تفسیر انشاءاللہ پھر ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے۔